ایک بار طبیب کائنات فخر رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا، اے معاذ، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام ہے اس شخص کا جسے وہ ذات جو امام الانبیاء ہیں، جن کی عظمت بعض از بزرگ تو ہی قصہ مختصر، وہ ذات فرما رہے ہیں، اے معاذ، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہے اللہ کے پاک محبوب، خدا کی قسم میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے وصیت فرمائی، اے معاذ، ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو نہ چھوڑنا، اپنی زندگی کا معمول بنا لو۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا زیادہ کثرت سے ذکر کروں اور تیرا میں شکر ادا کروں اور تیری میں بہترین عبادت کروں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے اس حکم کو ایسا پلو سے باندھا کہ آخری وقت تک اس دعا کو انہوں نے ترک نہیں کیا، چھوڑا نہیں، ہر فرض نماز کے بعد اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ دعا پڑھنے کی برکات بڑی وسیع ہے۔ یہ دعا پڑھنے والا شخص اللہ اس کو ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں، اور ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی سی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی سی ہے۔ ذکر کرنے سے دل کو، دماغ کو سکون ملتا ہے، ذکر کرنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، ذکر کرنے سے ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، ذکر کرنے سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ذکر کی برکات بہت زیادہ ہیں۔ جو بندہ زیادہ ذکر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے بارے میں فرماتے ہیں، جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کو یاد کرتا ہوں، وہ مجھے تنہائیوں میں یاد کرتا ہے، اپنے دل میں یاد کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ اگر میرا ذکر مجمع میں کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کا تذکرہ فرشتوں کے مجمع میں کرتا ہوں۔ اور حدیث کا مفہوم ہے، اللہ فرماتے ہیں بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ ہمیں اپنے گمان کو اللہ کے ساتھ درست کرنا، ہمیں اس کی مشق کرنی ہے۔ ہم نے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے روزی میں برکت دیں گے، اللہ میری مدد فرمائیں گے، اللہ میری پریشانیوں کو دور کریں گے۔ مصیبت آ گئی تو اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھے، جیب خالی ہو گیا اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھے، پریشانی آ گئی اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھے۔ ہمارے حسن ظن کے مطابق اللہ رب العزت ہمارے ساتھ معاملہ کریں گے، جیسا ہمارا ظن ہوگا ویسے اللہ کا معاملہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس دعا کے اندر ذکر کرنے کی توفیق مانگی جا رہی ہے، اور ساتھ
اے اللہ تیرا شکر کرنے کی مدد مانگی جا رہی ہے۔ اور قرآن و حدیث کی تعلیمات سے پتہ لگتا ہے شکر کا جو مفہوم اور مطلب ہے، فرمایا اللہ کی نافرمانیوں کو، گناہ کبیرہ کو ترک کر دے اور فرائض کی ادائیگی شروع کر دے، یہ اللہ کے ہاں شکر گزار شمار کیا جائے گا۔ اور اللہ کی عبادت اس دعا کے اندر ذکر ہے، اے اللہ مجھے عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ دعا پڑھنے کی برکت یہ ہوگی کہ انسان عبادت کرے گا تو خالصتاً اللہ کے لیے کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دعا کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔